نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے فلیکسیبلٹی سیکھی تھی کہ فلی فلیکسیبل، پارٹلی فلیکسیبل اور نان فلیکسیبل اسمس کیا ہوتے ہیں، یعنی عربک میں آپ منصرف، غیر منصرف اور مبنی اسم کو آپ نے سیکھا تھا۔ اس ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم جملے بنانا سیکھیں گے، اور جملے کے علاوہ ہم پہلے سیکھیں گے مرکب بنانا۔ مرکب بیسیکلی کیسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں فریگمنٹ کو، ٹھیک ہے، انکمپلیٹ سینٹنس کو مرکب کہتے ہیں۔ اگر آپ کہیں گے مثال طور پہ لمبا لڑکا، خوبصورت لڑکی، بڑا گھر، کالی کار، نیلا آسمان، اس میں کہیں پر بھی آپ ہے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں، اچھا، تو یہ فریگمنٹ کہلاتا ہے۔ عربک میں آپ اس کو کہتے ہیں مرکب، ٹھیک ہے، اور اردو میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ادھورا جملہ، کیونکہ آپ ہے کا استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ ہے جب کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو کہ آپ اپنی بات کہہ چکے، آپ اپنی بات کو مکمل کر چکے۔ جی، انگلش میں آپ کہیں گے کمپلیٹ آئیڈیا، یعنی آپ کا جو ذہن میں تھا آپ نے وہ بتا دیا سامنے والے کو کہ میں یہ تھا میرا مطلب جملہ۔ تو ہے سے اس بات کا ثبوت ہے کہ جملہ مکمل ہو گیا۔ اچھا، کچھ ورڈز عربک ہم اردو میں بولتے ہیں لیکن عربک میں ان کی کوئی عربک نہیں ہوتی۔ مثال طور پہ ہے کی کوئی عربک نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، کا، کے، کی، اس کی کوئی عربک نہیں ہوتی۔ تو آج ہم جو دو مرکب سیکھنے والے ہیں، پہلا مرکب توصیفی، یہ شاید پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا، جی، اور پھر مرکب اضافی۔ مرکب توصیفی کیا ہوتا ہے؟ مطلب دو اسم ہوتے ہیں، دو اسم میں جو پراپرٹیز میچ کرتی ہیں۔ پراپرٹیز ایک اسم کے اندر 4 پراپرٹی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا ہوتی ہیں؟ اعراب ہوتی ہے اس کے اندر، یعنی وہ رفع میں ہے، نصب میں ہے یا جر میں ہے، یعنی اس کے آخر میں ایک پیش، دو پیش ہوں گے، جی، آخر میں ایک زبر یا دو زبر ہوں گے، آخر میں یا تو ایک زیر ہوگا یا 2 زیر ہوں گے، تو اس کو رفع، نصب، جر کہتے ہیں، جی، اعرابی حالت، ٹھیک ہے، اعرابی حالت۔ تو دو اسم آئے، مثال طور پر ہم نے کہا ولد صالح، نیک لڑکا۔ جی، اب ولدن کے آخر میں 2 پیش ہیں، صالحن کے آخر میں 2 پیش ہیں، ٹھیک ہے۔ ولدن میسکولن ہے، مذکر ہے، جی، صالحن بھی مذکر ہے، میسکولن ہے۔ اگر ہم ولدن کو واحد دیکھ رہے ہیں، سنگولر دیکھ رہے ہیں، تو صالحن کو بھی سنگولر دیکھ رہے ہیں، جی، اور کیونکہ 2 پیش آ رہے ہیں آخر میں، دو پیش دونوں آخر میں آ رہے ہیں، تو یہ کہلاتی ہے تنوین۔ اور تنوین اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ کامن ہے، نکرہ ہے۔ ایک ہوتا ہے پراپر، جی، مثال طور پہ اسی چیز کو میں اگر پراپر کہوں گا تو میں کیسے کہوں گا؟ الولد الصالح۔ الولد الصالح، اب میں نے شروع میں ال لیا ہے تو تنوین، جیسے میں نے آپ کو لاسٹ ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ تنوین اور ال ایک دوسرے کو ناپسند کرتے ہیں، ساتھ میں نہیں آتے، ساتھ میں نہیں آئیں گے۔ تو اب میں نے شروع میں ال لگا دیا تو تنوین غائب ہوگی، جی، آخر میں ایک پیش رہ گیا، الولد الصالح۔ تو اب وہی پراپرٹیز ہیں، بس صرف لاسٹ والی پراپرٹی جو ہے وہ چینج ہو گئی، جی، یعنی دونوں رفع میں ہیں پیش ہونے کی وجہ سے، دونوں میسکولن ہیں، مذکر ہیں، جی، دونوں واحد ہیں، سنگولر ہیں، اور دونوں معرفہ ہیں، پراپر ہیں، پراپر، ال کی وجہ سے ال لگا دیا۔ جی، تو جب ہم نکرہ کی ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم ایک، کوئی، کچھ، کسی جیسے لفظوں کا استعمال کریں گے۔ مثال تو ہم نے کہا ولد صالح، تو اس کی ٹرانسلیشن ہوگی ایک نیک لڑکا یا کوئی نیک لڑکا، جیسے ہم انگلش میں کہتے ہیں a good boy، a good boy، ٹھیک ہے۔ تو ہم اردو میں کیا لفظ استعمال کریں گے؟ ایک، کوئی، کچھ، کسی، ہاں، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم پراپر کی ترجمانی کریں گے تو انگلش میں ہم کہیں گے دا گڈ بوائے، دا گڈ بوائے، لیکن اردو میں ہم کہیں گے اچھا لڑکا یا نیک لڑکا، بس، جی، ٹھیک ہے۔ اردو میں جب ہم کریں گے کامن کی تو ایک یا کوئی نیک لڑکا، اور جب ہم پراپر کی ترجمانی کریں گے اردو میں تو کہیں گے نیک لڑکا، جبکہ انگلش میں آ گڈ بوائے اور دا ٹھیک گڈ ہے، بوائے الگ دا الگ، گڈ بوائے، خاص اور کامن کو فرق محسوس ہوتا ہے انگلش میں، جی۔ لیکن عربی میں اردو میں نہیں پتہ چلتا۔ عربی میں پتہ چل جاتا ہے، اردو میں پتہ نہیں چلتا۔ اردو میں آپ بس یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی نیک لڑکے یا کوئی نیک لڑکا، مرکب توصیفی، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں موصوف صفت۔ تو ولدن یہاں پر موصوف ہو گیا اور صالح صفت ہو گئی، جی، تو ہمیشہ پہلے موصوف آئے گا، بعد میں صفت آئے گی، ٹھیک ہے۔ جب ہم اردو میں یا انگلش میں کہتے ہیں تو پہلے صفت بولتے ہیں، یعنی ایڈجیکٹیو کو بولتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں a good boy، تو گڈ بوائے، گڈ جو ہے وہ ایڈجیکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ نیک لڑکا اگر آپ کہتے ہیں ایک نیک لڑکا، جی، تو نیک کیا صفت ہے، جی، ٹھیک ہے۔ لڑکا بعد میں آپ نے جو بولا وہ ناؤن ہے، وہ ایک اسم ہے، جی، ٹھیک ہے۔ تو انگلش میں بھی اور اردو میں ہمیں ہمیشہ پہلے صفت بولتے ہیں، پہلے ایڈجیکٹیو بولتے ہیں، جبکہ عربک میں پہلے موصوف آئے گا، پہلے ناؤن آئے گا، ایڈجیکٹیو یا صفت بعد میں آئے گی۔ اور موصوف ہو جس کی صفت بیان کی گئی۔ ہاں، موصوف وہ اسم ہوتا ہے جو جس کو بیان کیا جاتا ہے،
اور صفت وہ ہوتا ہے جو بیان کرتا ہوتا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب اگر ہم اسی چیز کو کہتے ہیں ایک نیک لڑکی, ٹھیک ہے, گڈ گرل یا دا گڈ گرل, تو اب ہم البنت الصالحۃ کر دیں گے. البنت الصالحۃ, دونوں کے آخر میں گولتا آ گئی. جی یہ اس بات کی نشانی ہے کہ یہ فیمنن ہے. فیمنن, ٹھیک ہے. دونوں کے اوپر پیش ہے, اس بات کی علامت ہے کہ یہ رفع میں ہیں دونوں. جی دونوں واحد ہیں, سنگولر ہیں. ٹھیک ہے. اور دونوں پراپر ہیں. اگر الولد البنت الصالحۃ کہہ رہے ہیں تو دونوں پراپر ہیں. اگر ہم اس کو کامن بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ بنت الصالحہ, بنت صالحۃ, صالحۃ ہو جائے گا, کامن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اس کی ہم جب ترجمانی کریں گے تو کہیں گے ایک نیک لڑکی. ایک نیک لڑکی, لیکن اگر پراپر کی کریں گے تو نیک لڑکی, نیک لڑکی, دا گڈ گرل, بس. ٹھیک ہے. آ گڈ گرل, دا گڈ گرل. جی. تو یہ ہو گیا آپ کا پہلا مرکب جس کو ہم کہتے ہیں عربک میں مرکب توصیفی, اور یہ دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے, موصوف اور صفت سے. موصوف وہ اسم ہوتا ہے جس کو بیان کیا جاتا ہے, صفت وہ اسم ہوتا ہے جو بیان کرتا ہوتا ہے موصوف کو. ٹھیک ہے. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ چاروں پراپرٹیز میچ ہونی چاہیے. جی.